أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لاتعداد درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے دین کو، یعنی یہ دین رحمت دین اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا. مکمل مانے کمپلیٹ کر دیا، اور ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر نواز دیا، اپنی نعمتیں عطا کر دی. اور جو دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہو گیا. گویا اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین بھیجا وہ دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کمپلیٹ اور مکمل دین میں کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بڑھا دے یا گھٹا دے. اگر کوئی آدمی اس دین میں، اس دین رحمت میں، دین اسلام میں کسی بھی چیز کو گھٹاتا ہے یا بڑھاتا ہے تو وہ آدمی بدعت کو انجام دے رہا ہے. پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں. بدعت کہتے ہیں کسی بھی عمل کو کرنا جس کی اصل
قرآن میں نہیں ہے اور سنت میں نہیں ہے، یعنی قرآن اور سنت میں نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کے ثواب کی نیت سے کرنا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اگر یہ ڈیفینیشن آپ کو یاد رہے گا تو انشاءاللہ ہم اور آپ بدعت سے بچ سکیں گے، بدعت کے نقصانات سے بچ سکیں گے۔ پھر میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو۔ بدعت دین میں ہر اس عمل کو کہیں گے جس کی اصل قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے، اور اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے ثواب کی نیت سے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ امام جرجانی کہتے تھے رحمہ اللہ کہ بدعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کیا جاتا ہے، یعنی بدعت ہر اس کام، ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین توبہ بہت پسند کرتا ہے، اس لیے آپ دیکھیے رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ توبہ کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا اے اللہ مجھے بخش دیجئے، میری توبہ کو قبول فرما لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ جو اللہ توبہ کو اتنا پسند کرتا ہے، وہی اللہ ایک بدعتی کو، جو بدعت کو انجام دیتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا ہے۔ سوچئے ذرا، بدعت کے نقصانات کتنے بڑے ہیں کہ اللہ رب العالمین توبہ کو پسند کرتا ہے، اور ویسے آدمی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا ہے جو بدعت کو انجام دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دین میں چھیڑ خانی کی ہے، دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، جب تک وہ اپنے بدعت سے کو چھوڑ نہ دے، تب تک اگر وہ لاکھ سجدے بھی کرتے رہے، رات بھر رکوع اور سجود میں گزار دے، اس کے عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ بدعت کو انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا بدعت سے بچنا چاہیے بھائیوں۔ اس مکمل دین کو اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، اس کو اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا سمجھنے کے لیے، نہ کہ دین کو بنانے کے لیے۔ دین مکمل ہو گیا، دین بن چکا ہے، اب اس بنے بنائے دین پر، اس مکمل دین پر ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے صحابہ عمل کرتے تھے۔ صحابہ کے طریقے کو لینا ہے، صحابہ کے منہج کو لینا ہے۔ کسی بھی عمل میں آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ عمل آپ کی عقل کے حساب سے بہت اچھا ہے، یا میری عقل میں لگتا ہوگا یہ عمل بہت خوبصورت ہے، میری عقل آپ کی عقل اسلام میں زیرو ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عقل کی مثال پتہ ہے میری آپ کی عقل کی مثال کیسی ہے؟ عقل، آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی جویلری کے دکان میں جس پہ سونے کو ویٹ کیا جاتا ہے، ترازو کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ہماری عقل جو ہے وہ ترازو ہے جس پر سونے کو تولا جاتا ہے، اور شریعت کیا ہے؟ پہاڑ ہے۔ اب آپ عقل پر اس کو تولیں گے شریعت کو، تو پہاڑ کو رکھ کے دیکھیے ذرا کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا عقل اللہ نے دیا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، دین بنانے کے لیے نہیں۔ آپ کی عقل میں آتا ہے ایسا کریں گے تو زیادہ اچھا ہے، نو، ایکسیپٹڈ نہیں، اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہر عمل نبی نے بتلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا حج کیسے کرو گے؟ نبی نے بتا دیا۔ اب کسی کو ایسا لگے کہ نہیں طواف میں 7 بار کرنا طواف ہے، زیادہ ثواب ہے، کسی کو اچھا لگ رہا ہے وہ 8 بار کر لے، اس کا حج ہوگا؟ جان بوجھ کر کے کوئی 8 بار کر لے طواف، بتائیے۔ اس کو ایسا لگا کہ نہیں حج کے لیے ہم کو مدینہ جانا ضروری ہے، اس کو لگ رہا ہے، کیوں؟ رسول کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حج کے ارکان میں سے ہے مدینہ جانا؟ نہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ آیا کہ میں مکہ نہیں جاؤں گا، کہاں جاؤں گا؟ مدینہ جاؤں گا۔ کتنے بار جاؤں گا؟ 7 بار۔ 700 بار بھی اگر مدینہ چلا جائے اور حرم نہ جائے، حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کی عقل کہہ رہی ہے۔ ہمارے یہاں بعض بھائیوں نے یہ کہہ دیا کہ دلی کے آگے ایک جگہ ہے آس پاس، آپ جانتے ہوں گے،
نام نہیں لیتا ہوں میں, آس پاس میں جگہ ہے. بعض بھائیوں نے کہہ دیا کہ 7 بار اگر وہاں پہنچ گئے تو حج کا ثواب ہے. دیکھو عقل ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, عقل ہے. کیوں؟ ان کو لگا یہ اچھی جگہ ہے, یہاں جانے سے زیادہ ثواب ہے. دین اس کا نام نہیں ہے. 7 بار وہاں چلے گئے, ایک حج کا ثواب. میں آپ سے کہتا ہوں اس جگہ سے بہتر مدینہ ہے کہ نہیں؟ کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ مدینہ 7 نہیں 700 7 لاکھ بار بھی چلے جاؤ حج کا ثواب نہیں ملے گا. تو میری عقل کیا کہتی ہے, آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ کل کو کوئی اور آئے گا, اس کو لگے گا عقل ایسے, میری عقل ایسے کہتی ہے, یہ زیادہ اچھا ہے. نہیں, اس کو بدعت کہا جائے گا, دین میں وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے ابو ذر غفاری کہتے تھے رضی اللہ عنہ, مسند احمد کی حدیث ہے, ابو ذر غفاری کہتے تھے رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین میں ہر خیر اور بھلائی کی بات ہمیں بتلا دی. یہاں تک کہ ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, اگر آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا اور اس کے اڑنے میں امت کے لیے کوئی خیر تھا, نبی نے وہ بھی بتا دیا. اللہ اکبر. یعنی کسی خیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپایا. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ہر وہ خیر, ہر وہ بھلائی جو تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں بتلا دیا. ہر خیر, ہر بھلائی جو تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں بتلا دیا. ہر وہ بات جو تمہیں جہنم سے دور کر سکتی ہے میں نے تمہیں وہ بھی بتلا دیا. ہر وہ بات جو تمہیں جہنم سے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں بتلا دیا. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 صحابہ اکرام موجود تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اللہ نے جو دین بھیجا, اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری, کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ سارے کے سارے صحابہ نے کیا گواہی دی؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہم تک اس دین کو کیا کیا ہے؟ پہنچا دیا ہے. سارے کے سارے صحابہ نے گواہی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کے کیا کہا؟ اللہم اشہد. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم اشہد, اللہم اشہد. اے اللہ آپ گواہ رہنا. کیا؟ کہ آپ نے جو دین مجھ کو دیا میں نے اس دین کو بیان ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیا. ہر خیر, ہر بھلائی کی بات میں نے امت تک پہنچا دیا, کسی بھی چیز کو میں نے نہیں چھپایا. اسی لیے حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں رضی اللہ عنہا, اما عائشہ کہتی ہیں جس نے دین میں جو اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کسی بات کو چھپا لیا یا نہیں بتلایا, اس نے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا. اس لیے بھائیو, ایک بدعتی کو اللہ توبہ کی توفیق کیوں نہیں دیتا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر ہمیں نہیں بتایا جو آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. نبی نے بعض چیزوں کو ہم سے چھپا لیا معاذ اللہ. ایک بدعتی یہ سوچتا اور سمجھتا ہے. لہٰذا بدعت بہت ہی بری چیز ہے میرے بھائیوں, بہت بری چیز ہے بدعت. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کیا؟ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اب اس مکمل دین میں کسی بھی طرح کی کسی بھی کوئی چیز کی گنجائش نہیں ہے. امام دارالہجرہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس امام مالک کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کی بدعت کو ایجاد کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ کسی بھی قسم کی بدعت کو ایجاد کرتا ہے. بدعت مانے کوئی نیا کام دین میں لانا اور اس کو سمجھنا یہ دین کا حصہ ہے اور ثواب کی نیت سے کرنا, اس کو کہتے ہیں بدعت. امام مالک کہتے ہیں کسی نے کوئی نئی بدعت کو ایجاد کیا اور یہ سمجھا کہ یہ خیر کا کام ہے, تو دراصل اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان باندھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر کی بات کو ہم سے چھپا لیا. اور اسی آیت کریمہ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو تلاوت کیا, فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. لہٰذا امام مالک کہتے ہیں امت کے بعد میں آنے والے لوگ خیر پر جمع رہیں گے جب تک امت کے پہلے لوگ جس طرح جمع تھے, امت میں بعد میں آنے والے لوگ اگر عمل اسی طرح کرتے رہیں گے تو وہ خیر پر باقی رہیں گے. امام مالک کہتے ہیں یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا کہتے ہیں امام مالک؟
امام مالک کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام جو عمل دین نہیں تھا، جو نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ قیامت کی صبح تک دین نہیں بن سکتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک، امام دار الہجرہ۔ جو نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ قیامت کی صبح تک دین نہیں بن سکتا ہے، گرچہ آپ کو میری عقل کو وہ کتنا خوبصورت کتنا اچھا ہی کیوں نہ لگے، دین نہیں بن سکتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا۔ کیسے آپ نے علاج کیا جادو کا؟ بتا دیا گیا، جبرائیل آئے، معوذتین پڑھا گیا، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ کوئی آدمی آج کے دور میں جادو کا علاج جادو سے کرے تو جادو کرنا کفر ہے، آج جادو کا جادو سے علاج کرنا بھی کفر ہے، اس لیے آپ جادو کا علاج جادو سے نہیں کر سکتے، طریقہ بتلا دیا گیا، اس سے ہٹ کے کوئی علاج کرتا ہے وہ شخص گمراہ ہے، وہ آدمی گمراہ ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے ایک رکعت زیادہ پڑھا دی، سلام آپ نے پھیرا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز ایک رکعت زیادہ ہو گئی یاد سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے تفتیش کی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا میں نے ایک رکعت زیادہ پڑھا دیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک رکعت زیادہ پڑھا دیا۔ کیوں پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جان بوجھ کے نہیں، اللہ نے آپ کو بلا دیا۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ عمل نہ کرواتا آپ سے تو پھر سجدہ سہو کا مسئلہ پتہ کیسے چلتا آپ کو؟ یعنی ہر عمل آپ دیکھیں گے دین میں موجود ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم فرماتے رحمہ اللہ، کیا کہتے ہیں ابن القیم کہتے ہیں جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو کرنا سنت ہے، اور جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اس کو چھوڑنا بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی قیمتی بات کہہ رہے ہیں۔ جس کو نبی نے کیا اس کو کرنا سنت، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑنا بھی سنت۔ مثلا آج لوگ بولتے ہیں کوئی عمل لوگ کرتے ہیں، مثلا کوئی آدمی قرآن خوانی کرتا ہے، اس کو بولے بھائی صاحب آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں منع کا ہے۔ دیکھیے بھائی اسلام میں دلیل اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو عمل کرتا ہے دلیل وہ دے گا، نہ کہ پوچھنے والا۔ وہ کیا بولتا ہے آپ کو منع کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، غلط کیا ہے؟ کوئی انتقال کر گیا، اس کے 40 دن بعد 20 دن بعد 6 دن بعد قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، غلط تھوڑی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ رکوع میں جاتے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتے ہیں؟ نہیں، میں نے پڑھ دیا۔ آپ نے بولا مجھے رکوع میں آپ نے سورہ فاتحہ کیسے پڑھ دیا؟ میں نے کہا کہ کیوں؟ میں نے قرآن ہی تو پڑھا۔ نہیں بھائی نہیں پڑھ سکتے، تو میں بولوں گا منع کہاں ہے؟ کہاں منع ہے؟ کہیں دکھا سکتے آپ قرآن میں کہ لکھا ہوا منع ہے؟ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے میں پڑھوں گا، سورہ فاتحہ کے اتنے فضائل ہیں میں پڑھوں گا۔ نہیں، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، میں آپ کو بول رہا ہوں منع کہاں ہے؟ یہ جملہ بہت خطرناک ہے، منع کہاں ہے؟ امام ابن قیم کے اس جملے کو یاد رکھیے، بدعت کی ہر جڑ کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے کہا جس چیز کو نبی نے کیا اس کو کرنا سنت، جس چیز کو نبی نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت۔ نبی نے بھائی صاحب، تو آپ بولیں گے نہیں نبی نے یہاں پر نہیں پڑھا، لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ کوئی گانا گایا، کوئی شعر و شاعری کی؟ نہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ بولیں گے ارے نبی نے وہاں نہیں کیا، اگرچہ قرآن پڑھنا بہتر اور افضل ہے، اچھا ہے، افضل الذکر میں سے قرآن پڑھنا، لیکن نبی نے وہاں نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے، نبی کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ انتقال کی کہ نہیں کی؟ نبی بحیثیت نبی تھے کہ نہیں؟ ارے بھائی کی نہیں کی؟ نبی کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، کئی صحابہ انتقال کر گئے، آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے فوت ہوئی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ
کہ کسی کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کیا جاتا ہے؟ پتہ تھی کہ نہیں پتہ تھی؟ نہیں لوگ بولتے ہیں لیکن نبی نے نہیں کیا. لیکن ابھی لیکن کہاں سے آ گیا؟ جس چیز کو نبی نے نہیں کیا نہ کرنا. اب ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو, اس کو ابھی یہیں رکھیے, اس کو, ہاں یہ ختم نہیں ہوا ہم لوگ کا. امام امی عائشہ کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا اگر عورت حیض میں ہو اور رمضان کا مہینہ ہو, روزے چھوٹ جائیں, تو جب وہ پاک ہوگی تو رمضان کے بعد روزوں کی قضا کرے گی یا نہیں؟ تو امی عائشہ نے کہا ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزوں کی قضا کرے گی. اس نے سوال کیا نماز کی قضا کرے گی کہ نہیں؟ امی عائشہ نے کہا نہیں, ہمیں نبی نے حکم نے نہیں دیا, ہمیں نبی نے حکم دیا روزوں کی قضا کرنے کے لیے, نماز کی قضا کرنے کے لیے نہیں. اب مجھے بتائیے روزے زیادہ افضل ہیں یا نماز؟ توحید کے بعد نماز معاف ہے نہیں. روزہ سفر میں ہے, بعد میں رکھ سکتے ہیں. بیمار ہے, ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے, بہت بوڑھے ہیں, آپ کو رخصت ہے کہ نہیں؟ نماز ہے نہیں. وہ عورت کیا کہہ رہی ہے نماز کا کیوں نہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ نے کیا کہا, کیا تو حروریہ ہے؟ حروریہ مانے خوارج میں سے ہے؟ کیا تو حروریہ ہے؟ ارے نبی نے ہمیں نہیں دیا, ہم نے نہیں کیا. جبکہ عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں بھائی, جب روزوں کی قضا ہوگی تو نماز کی قضا کیوں نہیں ہوگی؟ پتہ چلا نبی جس چیز کا حکم نہ دے اس کو نہ کرنا دین ہے. اگر کوئی عورت نماز پڑھے, نہیں نماز کیسے چھوڑ سکتے, نماز تو زیادہ افضل ہے, نماز بھی میں پڑھوں گی, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. لہذا جس چیز کو نبی منع کر دے اس کو نہ کرنا دین ہے, جس کا حکم نبی نہ دے اس کو نہ کرنا دین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, نبی نے قرآن خوانی کا حکم دیا نہیں دیا, تو نہ کرنا دین ہے یا کرنا دین ہے؟ نہیں, آپ بول رہے ہیں کیا غلط کیا ہے اور منع کہاں ہے؟ تو یہ بھائی صاحب کیا کیے, مغرب کی سنت میں دوسری رکعت میں 3 سجدہ کر دیے. میں نے ان کو ٹوکا, کہاں سے 3 سجدہ لائے آپ؟ تو یہ ہم کو سمجھا رہے ہیں, دیکھیے سجدہ ہم وقت اللہ کے قریب انسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو کیوں نہ میں 3 کر لوں. سجدہ کا وہ پیشانی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکتا ہو. کتنے فضائل ہیں سجدے کے. میری عقل میں آیا کہ 3 کر لوں, میں نے 3 کیا. میں نے کہا آپ 3 نہیں کر سکتے, یہ بول رہے منع کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, منع کہاں ہے؟ آپ بولیں گے ایسا منع کہاں ہے؟ تو منع یہ ہے کہ نبی نے نہیں کیا, اس کو نہ کرنا دین ہے. کوئی آدمی 2 رکوع کرے, نہیں 2 سجدہ ہے 2 رکوع بھی کروں گا, کریں گے آپ کریں گے 2 رکوع کریں گے آپ؟ نہیں, کوئی آدمی کر رہا ہے, وہ بول رہا منع کہاں ہے. بھائی آپ ایسا بولیں گے منع کہاں ہے, تو منع کہاں کچھ نہیں ہوتا ہے. نہ کرنا دین ہے, جس چیز کو نبی نے کیا اس کو کرنا دین ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کو رسول دے اس کو لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 فرماتے ہیں, یا ایھا الرسول, اے رسول, بلغ ما انزل الیک من ربک, اس چیز کو پہنچا دیجیے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. نبی کو کیا دیا گیا؟ قرآن اور حدیث. اور کیا کہا گیا؟ اے نبی پہنچا دیجئے جو ہم نے دین آپ کو دیا, پہنچا دیجئے. اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے کیا کیا؟ رسالت کا حق ادا نہیں کیا. آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. سوچئے, گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا گیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین ہمیں پہنچا دیا, دے دیا ہمیں.
امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ایک سوال کیا. سوال کیا کیا اس نے پوچھا امام صاحب میں حج کے لیے احرام باندھنا چاہتا ہوں، احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک نے کہا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا یعنی ذوالحلیفہ سے، یعنی مدینے والے کے لیے میقات کہاں ہے؟ ذوالحلیفہ، وہاں سے باندھ. اس نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے احرام باندھوں. کیوں؟ ثواب زیادہ ہوگا. اچھا، وہ کہہ رہا ہے مسجد نبوی ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، میں یہاں سے احرام باندھوں گا. امام مالک کہتے ہیں مجھے تیرے تعلق سے فتنے کا خوف ہے. اب اس نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ حج کر رہا ہوں، حلال کے پیسے سے حج کر رہا ہوں، ہاں احرام باندھ رہا ہوں، صرف میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے چند میل کا اضافہ کر دیا ہے. احرام باندھنا تھا ذوالحلیفہ سے، میں نے کہاں سے باندھا؟ نبی کی قبر مبارک سے. حرج کیا ہے؟ دیکھو اس نے کہا حرج کیا ہے. امام مالک کہتے ہیں حرج یہ ہے میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو خیر نہیں سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے قاصر رہے اور تو اس عمل کو خیر سمجھتا ہے. اور اس کے بعد امام مالک نے سورہ نور کی آیت نمبر 63 تلاوت کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان قریب ان پر اللہ تعالیٰ کوئی فتنہ نہ ڈال دے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تعالیٰ ان پر کوئی بڑا عذاب نہ لا دے. امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فتنے کو لائے گا، اور وہ فتنہ کیسا بھی ہو سکتا ہے، عام کسی بھی طرح کا فتنہ ہو سکتے ہیں. اور ان تمام تر فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا ہو جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الفتنۃ سلطان جائر یسلط علیہ. یعنی امام قرطبی فرماتے ہیں وہ ایک فتنہ یہ ہوگا اگر تم رسول کی مخالفت کرو گے تو کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا. الفتنۃ سلطان جائر یسلط علیہ، اللہ تعالیٰ تم پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا. آج دیکھیے کیا حال ہے، آج کتنی صحیح یہ بات اتر گئی ہے. کب؟ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کے دوران چاروں کونوں کو استلام کر رہے ہیں، حجر اسود، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، چاروں کونوں کو استلام کر رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اب پوچھا امیر المومنین امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں کونوں کو استلام کر رہے ہیں. اب دیکھیں امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں. امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابن عباس یہ بتاؤ کیا خانہ کعبہ کا چپا چپا محترم نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے. تو لہٰذا اگر میں نے چاروں کونوں کا استلام کر لیا تو غلط کیا؟ کیوں؟ خانہ کعبہ کی عظمت اتنی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما امیر معاویہ کو، امیر المومنین کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی کہ نہیں پتہ تھی کہ خانہ کعبہ کا چاروں کونا محترم ہے؟ اللہ اکبر. جی بالکل نبی کو پتہ تھی، اس کے باوجود بھی نبی نے کتنے کا استلام کیا؟ 2. اور کیا آیت پڑھی ابن عباس نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری زندگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل نمونہ ہے. نبی جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ جبکہ خانہ کعبہ میں طواف جو ہے یہ چاروں کونوں کا ہو رہا ہے، پورا طواف ہو رہا ہے، لیکن استلام 2 کو کیے جا رہا ہے. جب جیسی حضرت معاویہ نے یہ بات سنی، اللہ اکبر، قربان جائیے صحابہ کے ایمان پر، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں میری عقل کو اچھا لگتا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا میں امیر ہوں میں جیسا چاہوں کروں، نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بڑے ایسا کرتے تھے، نہیں. کیا کہا ابن عباس آپ نے سچ کہا. اللہ اکبر. دیکھیے فوراً رجوع کر گئے. کہا ابن عباس آپ نے سچ کہا. کیا کہا آپ نے؟ واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کو کیا، ہم کو بھی 2 ہی کرنا چاہیے.
امام شافعی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے چاروں کونے محترم ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن ہم دو کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ دو کو استلام کرنا کیوں چھوڑتے ہیں؟ مقصد یہ نہیں ہے ان کو چھوڑنا، مقصد یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قولاً و فعلاً اور ترکاً دونوں طریقے سے عمل کرتے ہیں. یعنی نبی نے جس چیز کو کہا کرنے کو اس کو کرتے ہیں، جس چیز کو نبی نے چھوڑ دیا اس کو ہم بھی چھوڑ دیتے. یہی سنت پہ عمل کرنا ہے، یہی دین ہے بھائیوں، یہی دین ہے. جس چیز کو نبی نے کیا اس کو کرنا سنت ہے، جس کو چھوڑ دیا نبی نے اس کو چھوڑ دینا سنت ہے. جیسے اللہ کے ابن ماجہ کے حدیث اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں من احیا سنتن من سنتی، جس نے میری کسی سنت میں سے کسی سنت کو رائج کیا. آپ نے کہا نئی سنت نکالا، آپ نے یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہہ رہے ہیں کیا کہ کوئی اپنی سنت کو نکال دے، کوئی اپنے طریقے کو نکالے؟ نہیں، آپ نے کہا اگر میری کوئی سنت فوت کری گئی کہیں پر اور اس نے کوئی فوت شدہ میری سنت کو رائج کیا، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کے بعد اس سنت کو رائج کرنے کے بعد جتنے لوگ عمل کریں گے، جتنا ثواب ان لوگوں کو ملے گا اس آدمی کو بھی ملے گا. ٹھیک. اور آپ نے کیا فرمایا آگے؟ اور جس نے کوئی بدعت کو ایجاد کیا اس آدمی کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ بعد والے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے. اللہ محفوظ رکھے. سوچئے بدعت کتنی بری چیز ہے، کتنی بری چیز ہے. تو لہٰذا جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا آج وہ دین بن جائے گا. آپ ساری باتوں کو صحابہ کے منہج پر رکھ دیجئے اور دیکھیے کہ صحابہ وہ کام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یہود 71 فرقے میں بٹے، 70 فرقے کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. آپ بولیں گے حدیث آپ الٹی پڑھ رہے ہیں، حدیث ایسے نہیں ہے. حدیث کیسے؟ یہود 71 فرقے میں بٹے، 70 جہنم میں. آج کل لوگ کیا بولتے ہیں؟ اتنے لوگ کر رہے ہیں، اتنے لوگ غلط ہیں. نبی نے فرمایا نصارہ یعنی کرسچن 72 فرقے میں بٹے، 71 جہنم میں، ایک جنت میں. اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جنت میں، 72 جہنم میں. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ اتنے لوگ کر رہے ہیں. قیامت دن آپ کہیں گے اے اللہ اتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں میں بھی جاؤں گا؟ نہیں، آپ وہاں بولیں گے اللہ وہ جو کم والے میں ان کے ساتھ جاؤں گا. اور ایک کہاں جائے گی؟ بولیے کون؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ صحابہ دیکھیں کتنے عقل مند ہیں. یہ نہیں پوچھ رہے کون جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی کون بچا ہوا ہے، کون جنت میں جا رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ. یہ کہنا کافی تھا آپ کا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی. آج کے دن جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، دیکھیے صحابہ کی اہمیت دیکھیے دین میں. اللہ اکبر. آج کل بعض لوگ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بعض لوگ کچھ ڈاؤٹس پیدا کر رہے نوجوانوں کے بیچ میں. مثلا کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی، ٹھیک ہے، اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ علی کے ساتھ ہوتے یا معاویہ کے ساتھ ہوتے؟ تو کسی بھائی نے کہا کہ ہم علی کے ساتھ ہوتے رضی اللہ عنہ. تو اس نے کہا، کہنے والے نے کہا اچھا اگر جنگ میں ہوتے تو کیسا ہوتے؟ نہتہ تلوار لے کے ہوتے؟ ہاں. اس نے کہا رے تم حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتے؟ ہاں بھائی جنگ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ کہہ رہا ہے تم معاویہ کے خلاف اس وقت تلوار اٹھانے کو تیار تھے، اور اگر آج ہم حضرت معاویہ کی کچھ غلطیوں کو لوگوں میں بتائیں تو ہم کو کہتے ہو کہ گمراہ ہیں. دیکھیے دیکھ رہے ہیں آپ جی، کتنی اچھی بات ہے، کتنی عقلی گھوڑے وہ دوڑا رہا ہے. تم ہوتے تو کیا کرتے؟ تو میں پوچھتا ہوں کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس زمانے میں بولنے والا جو بول رہا ہے، جو بھی بول رہا ہے، اگر اس زمانے میں وہ ہوتا تو ہو سکتا وہ خوارج ہوتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے وہ اسلامی میں نہیں ہوتا، ہو سکتا وہ کافر ہوتا.
تو ہو سکتا ہے کیا، اس سے ہم کو کیا مطلب ہے؟ نہ اس زمانے میں ہم تھے نہ ہم آج نہ جانتے ہیں. ابن تیمیہ کیا فرماتے رحمہ اللہ غالباً، کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے خون سے ہمارے دامن کو پاک رکھا ہے. الحمدللہ، اس پہ شکر کرنا چاہیے انسان کو. کیا ہوتا، ہو سکتا ہے تم اس زمانے میں ہوتے تو ابو جہل ہوتے، ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک قوم گزر گئی، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 134 اور 143 میں، ایک قوم گزر گئی، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ ان سے تمہارے تعلق سے سوال کیا جائے گا. ہم ہوتے تو کیا کرتے، ہم جب تھے ہی نہیں تو کیا فائدہ اس بات پہ ڈسکس کرنے کا. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ صحابہ کے تعلق سے شک اور شکوک پیدا کیا جاتا ہے ذہنوں میں. کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر معاویہ آج قبر سے اٹھ کے آ جائے معاذ اللہ، جن سے اللہ راضی ہے، جو کاتب وحی ہیں، لوگوں میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، اگر معاویہ قبر سے اٹھ کے آ جائے تو بھی نہیں مانیں گے. مت مانو. مجھے آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ جنگ جمل جنگ صفین ہوگا؟ اللہ کو پتا تھا نا کہ بھائی صحابہ میں اختلاف بعض آگے ہو جائے گا، کچھ لڑائیاں ہوں گی صحابہ میں؟ پتا تھا کہ نہیں؟ اللہ تو عالم الغیب ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یعنی اللہ نے کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا. اللہ نے یہ بات کب فرمائی؟ اللہ کو پتا تھا کہ آگے ایسی ایسی باتیں ہوں گی، اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا کہا؟ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. اور آج آ کر کے کوئی بدبخت یہ سوال اٹھائے امیر معاویہ کے کردار پر یا امیر معاویہ کے تعلق سے یا چند اور صحابہ کے تعلق سے لوگوں کے دماغ میں شکوک اور شبہ پیدا کرے، اللہ کہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ آدمی کہے نہیں میں ان سے راضی نہیں ہوں، تو آپ کی بات کا کیا ویلو ہے؟ کیا ویلو ہے آپ کی بات کا؟ صحابہ کا مقام کیا ہے اسلام میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے بھائیو، سنیے ذرا حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لوگوں کے دلوں کے ٹٹولا اور سب سے بہترین دل کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا. اس کے بعد اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، سب سے بہترین دل صحابہ کا پایا. اس کا مطلب ہے نبی نے، اللہ نے میرے اور آپ کے دل کو ٹٹولا کہ نہیں ٹٹولا؟ نبی کہتے ہیں میرے بعد اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، سب سے بہترین دل اللہ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابو ہریرہ کا پایا. سب سے بہترین دل اللہ نے صحابہ کا پایا. میرا اور آپ کا دل اللہ نے ٹٹولا ہوگا کہ نہیں ٹٹولا ہوگا؟ ٹٹولا ہوگا. لیکن اللہ نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم نبی کے صحابہ بنے. سمجھ رہے کہ نہیں بات سمجھ رہے؟ امتی بنا دیا یہی کافی ہے. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے صحابہ کو چنا اور ان کو میری مدد کرنے کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا. یعنی یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ، اب صحابہ دین میں جس چیز کو صحیح سمجھے وہ دین میں صحیح ہے، صحابہ جس چیز کو دین میں غلط سمجھیں وہ چیز غلط ہے. یہ صحابہ کا مقام ہے. نبی فرما رہے ہیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو لوگ قیامت تک اس بات پر عمل کرتے رہیں گے جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اب جتنے اعمال آج ہو رہے ہیں سب ملا لیجیے آپ. ابھی عید میلاد النبی آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا جائے گا. بعض لوگ منا رہے ہیں، ان سے پھر وہی سوال آپ کریں گے منع کہاں ہے؟ وہ کیا بولیں گے آپ کو؟ منع کہاں ہے؟ نہیں، نبی کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، صحابہ نہیں کرتے تھے. صحابہ سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں؟ نہیں. جو نبی کے تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. نبی جب وضو کرتے تھے جو پانی قطرے گرتے تھے وہ زمین پہ نہ گرنے دیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے کبھی جی بھر کے دیکھا نہ ہو اتنی عزت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو عید میلاد النبی منانے کو سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو آیا؟ آپ کو آیا؟ آپ زیادہ محبت کرتے ہیں نبی سے. دیکھیے ابھی آئے گا مہینہ، آگے مہینہ آنے والا ہے تو لوگ کیا بول رہے ہیں؟ منع کہاں ہے؟ ٹھیک ہے صحابہ نہیں کرتے تھے، منع کیا ہے؟ اچھا منع نہیں تو یہ دین ہے؟ نہیں، بہت بڑھیا دین ہے. جو دین نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں دین سمجھ کے، تو یہ کیسا دین ہے؟
یہ کیسا دین ہے؟ نبی کا نام لے کر کے، واللہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نبی کا نام لے کر کے، نبی کا بینر لگا کر کے آپ ڈی جے ساؤنڈ بجائیے، ڈی جے گانا بجائیے. کیا نبی کی یہی تعلیمات تھی؟ آپ لڑکیوں اور عورتوں کو نچائیے، کیا نبی کی یہی تعلیمات تھی؟ آپ بتائیے کیا یہی تعلیمات تھی؟ آپ ہیرو کے پوسٹرز لگائیے پیچھے اسی ٹرک پر جس ٹرک پر رسول کا نام لکھا ہو، جشن عید میلاد النبی لکھا ہو. کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی طریقہ ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے؟ کیا صحابہ نے اس چیز کو کیا؟ تو ایک بھائی صاحب ہم کو کیا بولے، اچھا آپ بول رہے ہیں جو چیز نبی کے زمانے میں نہیں وہ بدعت. ہاں، تو ہم سے اس نے کہا کہ آپ نبی کے زمانے میں تھے، ہم بولے نہیں، تو آپ بھی بدعت. سمجھے اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے کہا جو چیز نبی کے زمانے میں نہیں وہ بدعت. ہاں، آپ نبی کے زمانے میں تھے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہا آپ بھی بدعت. میں نے پوچھا آپ تھے؟ نہیں، تو آپ بھی بدعت. نہیں بھائی آپ سمجھے نہیں. تو بولا اچھا یہ پنکھا نبی کے زمانے میں تھا؟ نہیں. آپ چشمہ لگاتے ہیں، یہ چشمہ تھا؟ نہیں. آپ ایروپلین سے سفر کرتے ہیں، ایروپلین تھا؟ نہیں. تو یہ سب کیا ہو گیا؟ بدعت. یہ مائک تھا؟ نہیں. تو بدعت تو آپ بھی کر رہے ہیں. او بھائی آپ سمجھے نہیں. کیا یہ پنکھا لگانا دین میں ہے؟ بدعت کیسے کہتے ہیں؟ ویسا کام جس کی اصل قرآن و سنت میں نہ ہو، جس کو دین سمجھ کے ثواب کی نیت سے کیا جائے، اس کو کہتے ہیں بدعت. کیا مائک میں بولنا زیادہ ثواب کا کام ہے؟ کیا یہ پنکھا لگانا دین کا حصہ ہے؟ کیا ایروپلین میں سفر کرنا دین کا حصہ ہے؟ نہیں. کیا موٹر بائک پہ چلنا دین کا حصہ ہے؟ نہیں. کیا اس طرح کے کپڑے پہننا دین کا حصہ ہے؟ نہیں. بدعت اس کو کہتے ہیں جس کو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، کوئی نیا عمل ایجاد کیا جائے، اس کو کہیں گے بدعت. یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. آپ کو جائز ہے کہ دنیا کے معاملے میں آپ جس چیز کو بھی نیا ایجاد کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں نہیں. ایک حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کھجور کی نر مادہ گٹھلی کو لے کر کے بو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نر اور مادہ گٹھلی کو بوتے ہیں، کس لیے؟ اس سے فصل زیادہ ہوگی. آپ نے فرمایا ارے نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم الگ الگ بو. چلیے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے انہوں نے الگ الگ بو دیا. اب کیا ہوا؟ فصل کم ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بھائی دنیا کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، لیکن دین میں میں جو کہوں اس کو ماننا فرض ہے. دنیا کے معاملات میں تمہیں اختیار ہے. ایک اور حدیث سنیے. حضرت بریرہ اور حضرت مغیث میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں غلام تھے. حضرت بریرہ آزاد ہو گئے رضی اللہ عنہ، اور حضرت مغیث حضرت بریرہ سے بڑی محبت کرتے تھے. حضرت مغیث جو ہے آزاد نہیں ہوئے. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ آپ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہیں. مغیث کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کو روکیے کہ وہ دوسرا نکاح نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہ. کیا کہا؟ کہ مغیث تم سے بہت محبت کرتا ہے. مغیث بہت محبت کرتا ہے، تم اس کو مت چھوڑو. اب دیکھیں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا کیا جواب ہے. حضرت بریرہ کہہ رہی ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر حکم ہے تو پھر یہ دین ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر مشورہ ہے تو مجھ کو اجازت ہے کہ میں لوں یا نہ لوں، یہ دنیاوی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ میرا مشورہ ہے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو، اس دنیاوی مشورے کو میں نہیں لیتی، لیکن دین کی بات کو لینا فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتے آپ. کمپلسری ہے، کمپلسری. جس چیز کو نبی کرتے ہیں اس کو کرنا ہے. تو ایک بھائی نے کہا نبی نے 11 شادی کی، آپ کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں 20 سال کرتے تھے، آپ کریں گے؟ پھر آپ نہیں سمجھے. بھائی کچھ چیزیں نبی کے لیے مخصوص ہوتی ہیں. جیسے نبی کے لیے اجازت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، وہ مخصوص ہوتی ہے نبی کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں 20 سال کر سکتے ہیں. 100 میں 20 سال مانے
سحری کیا, دن گزر گیا, افطار نہیں کیا, وہی روزہ کنٹینیو ہو گیا اگلے دن بنا کچھ کھائے پیے. پھر اگلا دن گزرا, افطار نہیں کیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 وصال ہم بھی کریں گے. آپ نے منع کیا. کیوں؟ آپ نے کہا میرا رب تو مجھے کھلاتا پلاتا ہے, کیونکہ نبی ایک اونچے درجے پر ہوتے ہیں. تو بعض چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے وہ مخصوص ہے, باقی جو چیز جو حکم نبی کے لیے عام ہے وہی امت کے لیے. نبی ظہر میں کتنا پڑھتے تھے رکعت فرد؟ 4. آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ 4. نبی فجر میں 2 پڑھتے تھے, آپ کو کتنا پڑھنا ہے؟ 2. جو عام ہے سو عام ہے, اس چیز کو آپ بدل سکتے نہیں ہیں. 3 صحابی آئے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس, اور کیا پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی وائف سے پوچھا, بیوی سے پوچھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عمل کرتے ہیں. انہوں نے بتلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا, تینوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. دیکھیے کیا مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ تو نبی ہیں لیکن یہ اعمال ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو ان میں سے ایک نے کیا کہا, میں شادی ہی نہیں کروں گا, شادی کروں گا بیوی وال بچے ہوں گے, ہاں عبادت میں خلل پڑے گی, شادی نہیں کروں گا. دوسرے نے کیا کہا, میں ہر دن روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کیا کہا, میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا. دیکھیے نیت کوئی غلط ہے, نیت اچھی ہے, صحابی کی نیت پہ کوئی شک کر سکتا؟ نیت اچھی ہے. کیا نیت ہے؟ ثواب. کیا نیت ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی, آپ نے ان تینوں کو بلایا اور پوچھا کیا تم ہی تینوں نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسی بات کہی. کہا کیوں؟ کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نبی ہیں اللہ کے, ہم تو اتنا نہیں کر پائیں گے, مطلب ہمیں زیادہ کرنا ہے. آپ نے کیا فرمایا, تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. ٹھیک ہے, جس نے میری سنت سے منہ موڑا, دراصل اس نے, سمجھ گئے بات کو آپ, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ نماز ہی تو پڑھنا چاہ رہے تھے, روزہ ہی تو رکھنا چاہ رہے تھے, وہ عمل ہی تو کرنا چاہ رہے تھے. نبی نے ٹوکا, کیوں؟ نبی کے طریقے سے ہٹ کے. صحابی کی نیت غلط نہیں تھی, لیکن بعض اوقات انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے, کیا؟ ثواب پانے کی, لیکن اگر وہ طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہے, قابل قبول نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں داخل ہوئے, دارمی کی حدیث ہے یہ, مسجد میں داخل ہوئے, اور آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے تسبیح پڑھ رہے ہیں. ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا ہے, کچھ لوگوں کو اس طرح سے حلقہ بنا ہوا, کیا کہہ رہا ہے؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, گٹھلیوں پڑھ. لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو, لوگ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے. عبداللہ بن مسعود دیکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے والے نے کیا کہا, عبداللہ بن مسعود ہم تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہی تو پڑھ رہے ہیں, غلط کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے چند دن ہوئے ہیں, نبی کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے ہیں, تم نے دین میں نئے طریقے ایجاد کر لیے. اس نے کیا کہا, ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہی تو پڑھ رہے ہیں, غلط کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا غلط یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی اس طریقے سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ تم گٹھلیوں پر اور یا پتھروں پر گنو, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انگلیوں کے پوڑوں پر اس طرح سے گننے کو کہا, تسبیح پڑھنے کو کہا. اور راوی کہتے ہیں کہ ان میں جتنے لوگ اس حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی غلط کام کر رہے تھے, نیکی کا کام کر رہے تھے, لیکن وہ نیکی خود سے وہ تصور کر رہے تھے, یہ طریقہ اچھا ہے. راوی کہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ کو ہم نے خوارجوں کے ساتھ دیکھا آگے چل کر کے. دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے گمراہ ہو گئے. تو لوگ کہتے ہیں منع کہاں ہے, سنت پہ عمل نہیں کرے. بچہ پیدا ہوا تو ہمارے یہاں کی نانی اور دادی کیا کریں گی, بچے کا چھٹی منائیں گی. چھٹی سنے آپ نے؟ ہاں, لیکن عقیقہ نہیں کریں گے 7ویں دن. کیوں؟ نانی کہتی ہیں, دادی کہتی ہیں, تو دین نانی دادی کا نام نہیں ہے, دادی نانی کا دین نام ہے نہیں. اگر نانی اور دادی کی بات رسول کے مطابق ہے الحمدللہ,
رسول کے مطابق نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے. تو چھٹی کریں گے, عقیقہ نہیں کریں گے صاحب. عورتوں میں یہ دیکھا جائے گا, سارے اعمال کیے جائیں گے, ارے اسی کو کام آپ کریے سنت طریقے سے, عقیقہ والے دن کریے, عقیقہ کریے. نہیں, وہ نہیں کریں گے. کیوں؟ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں, لوگ کر رہے ہیں, اور لوگ کیا بول رہے ہیں؟ اچھا غلط کیا ہے؟ ارے بچے ہی کا تو کچھ کر دیا, غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے, یہ چیز دین نہیں ہے. کوئی انتقال کر گیا, اس کا 40واں منایا جا رہا ہے, برسی منائی جا رہی ہے, شاہلم کیا جا رہا ہے. سالانہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ 1 سال کے بعد جو کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ برسی. وہ منایا جا رہا ہے. آپ ان سے پوچھئے کیوں کر رہے ہیں, وہ آپ کو یہی کہیں گے غلط کیا ہے, حرج کیا ہے, منع کہاں ہے. کہیں میلاد پڑھا جا رہا ہے, کھڑا ہو کیسا کھڑے ہو گئے, سارے لوگ کھڑے ہو گئے. ہاں کھڑے نہیں ہوئے گا, ہاں امام صاحب ہاتھ باندھ دیا, کیا پڑھے ہیں؟ یا نبی. چلیے, کیوں بھائی؟ تو عقیدہ کیا ہے؟ نبی ہماری محفل میں آ گئے, ہے نا, نبی ہماری محفل میں. میں نے کہا بھائی 6 بجے میلاد پٹنہ میں ہوا, 6 بجے میلاد گیا میں ہوا, 6 بجے میلاد بنگلورو میں ہوا, 6 بجے میلاد کولکتہ میں ہوا, 6 بجے میلاد دلی میں ہوا, اور 6 ہی بجے سب کھڑے ہو کے پڑھے گیا نبی سلام علیہ کا. اب نبی سوچنے جائے کہاں, جائے کہاں, جائے تو جائے کہاں. ہاں اچھا نبی آ گئے ہیں, اور کتنی مطلب بدبختگی کی بات ہے آپ کے لیے کہ نبی آ گئے ہیں اور مائک آپ تھامے ہوئے ہیں. بتائیے. ہاں اچھا جہاں چاہے وہاں نبی کو بلا لیں. کوئی روڈ کے نالی کے کنارے اپنے اسٹیج بنائے کر رہا ہوں, جہاں چاہیے وہاں بلا لیجیے. یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے, یہ نبی کی بے حرمتی ہے. یہ کیا صحابہ ایسا کرتے تھے؟ نہیں. وہ بولیں گے آپ کو منع کہاں ہے, منع آپ دکھا دیجئے, منع کہاں ہے؟ منع کہیں نہیں ہے, لیکن اس کو نبی نے نہیں بتایا, دین نہیں ہے. حضرت علی کیا کہتے تھے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ موزوں پہ مسا کہاں ہوگا, اوپر یا نیچے؟ جب ہم چلتے ہیں تو گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے. مسا کہاں ہونا چاہیے؟ نیچے. لیکن مسا کہاں کرتے ہیں؟ بولیے. حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ نیچے. عقل کا دین میں کوئی دخل ہے؟ نو, زیرو. حضرت علی کہتے ہیں عقل کہتی ہے کہ نیچے, لیکن نبی نے کیا کہا؟ موزوں پہ مسا اوپر ہوگا, لہذا اوپر ہوگا مسا. مسا کتنے بار کرنا ہے؟ 4 بار؟ 3 بار؟ نہیں, وضو 3 بار, مسا بھی 3 بار. کریں گے صاحب؟ آپ کریں گے؟ آپ داستانہ پہن لیں ہاتھ میں, ہاں ٹھنڈے کے دور میں, نہیں بہت ٹھنڈا ہے, داستانہ پہ مسا کر لیں گے, چلے گا؟ نہیں کپڑا نہیں اٹھائیں گے ہم, بہت ٹھنڈی ہے, کپڑے ہی پہ کیا کریں گے؟ کیونکہ مسا جائز ہے. پیر پہ جب موزوں پہ مسا ہے تو کپڑے پہ مسا ہے نہیں. عقل کہتی ہے بہت ٹھنڈی ہے بھائی, چلو کر لو مسا. کر سکیں گے آپ؟ نہیں. کیوں نہیں؟ نبی نے نہیں کیا. اب ایک شخص, وہ ہمارے یہاں ایک مہینہ آتا ہے شعبان کا, آپ کے یہاں آتا ہے؟ ہاں سب کے یہاں آتا ہے. اس میں ایک دن آتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب بارات. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے یہاں لوگ حلوہ بناتے ہیں مختلف قسم کے, اور دلیل کیا دیا جاتا ہے پتہ آپ کو دلیل؟ کہتے ہیں جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ کڑی چیز کو نہیں کھا سکتے تھے, تو صحابہ نے ان کو حلوہ بنا کے دیا. ٹھیک, تو ہم بھی اسی لیے بناتے ہیں. اچھا, سب سے پہلی بات یہ ہے, صحابہ ہر سال بناتے تھے حلوہ؟ پہلی بات, ہاں ہر سال بنایا. اچھا نبی کو کیسا دیا؟ آج کل لوگ کیسا بنا رہے ہیں؟ سوجی کا, میدا کا, وہ کڑا کڑا حلوہ, 10 دن بعد کھائے گا دانت ٹوٹ جائے گا, کٹ.
کیا ہے یہ؟ ہر سال صحابہ کرتے نہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا بول رہے ہیں؟ منع کہاں ہے؟ منع کہاں ہے؟ 1000 رکعت والی نماز پڑھی جا رہی ہے، ہزاری نماز، ہزاری، بس خلاص پڑھ لو، اس کے بعد جو کچھ کرنا کرتے رہو۔ ارے بھائی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور دیکھیے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ ارے نماز پڑھنے سے نہیں روک رہے، غلط طریقے سے کر رہے اس لیے روک رہے۔ آج کل ہمارے یہاں قضاء عمری والی نماز چلتی ہے، قضاء عمری کی نماز سنیں آپ؟ یہ بھی ایک بدعت ہے، سنیں کیا ہوتا ہے قضاء عمری کی نماز؟ دیکھو ایک مولوی صاحب مسئلہ بتائے، مسئلہ کیا ہے؟ 50 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے تھے، ابھی 50 سال کے ہوئے ریٹائر کر گئے، آئے مولوی صاحب 50 سال نماز نہیں پڑھے، ابھی کیا کرنا؟ کچھ نہیں کرنا، میک اپ کر لو، عورت والا نہیں میک اپ، ہاں عورت والا میک اپ مت سمجھیے گا۔ یہ 50 سال کا نماز میک اپ کیسے ہوگا مولوی صاحب؟ تو مولوی صاحب نے بتایا دیکھو 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہے، نیت قضاء عمری کی، کریکٹ، سارے پڑھ لیا آپ، بہت اچھا بھائی۔ کون بتایا آپ کو یہ نماز؟ نبی بتائے ہیں، نبی بتائی تھی یہ نماز، آپ کیسے بتا دیے؟ جو نماز چھوٹ گئی سو چھوٹ گئی۔ ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے، لوگ کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز قضا کر دیں گے، اس کو عصر میں پڑھیں گے، کیا بولیں گے؟ قضا ہو گیا تھا، ہاں قضا ہو گیا آپ کا، وہ آپ دل کی تسلی کے لیے پڑھے، نماز نہیں ہوئی آپ کی، کیونکہ نماز اول وقت پر فرض ہے، آپ جب چاہیں گے تب پڑھیں گے ایسا نہیں ہے۔ عورتیں ہمارے یہاں کام میں بزی ہیں کچن میں، اور شادی بیاہ میں تو عورتوں پر نماز معاف ہے، معاف ہے۔ شادی بیاہ آپ دیکھ لیجیے، عورت گھر کی عورت نماز نہیں پڑھے گی، مرد بھی نہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی، لیکن عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، مہندی ہے، ہلدی ہے، میک اپ ہے، نہیں غلط بات ہے یہ۔ کچھ عورتیں کیا بولیں گی؟ رات میں پڑھ لینا ملا کے 5 وقت کا، سب نئی نئی باتیں آ گئی ہیں۔ کچھ لوگ کیا بولیں گے؟ نہیں اتنا ٹف نہیں ہونا چاہیے اسلام میں، میٹھی میٹھی بات کریے۔ تو میٹھی میٹھی بات کر کے اتنا میٹھا پن ہو گیا ہے نا اسلام میں کہ ہر جگہ اپنا 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 درخت اگ گیا ہے، جو جیسے چاہ رہا ویسے عمل کر رہا ہے، میٹھی بات میٹھی بات۔ ارے اچھا ظہر فجر کی نماز کب پڑھیں گے؟ 7 بجے 8 بجے۔ کچھ لوگ کب پڑھتے ہیں؟ ظہر میں، نماز نہیں ہوئی فجر کی آپ کی، وہ دل کی تسلی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، نماز اس کے وقت پر فرض ہے، آپ فجر کے وقت 7 بجے نہیں پڑھ سکتے۔ ارے اللہ ماشاءاللہ کبھی ہو گیا، نیند کا غلبہ ہو گیا تو الگ بات ہے، وہ بھی فوراً اٹھے تب، جیسے اٹھی نماز پڑھ لیجئے۔ اب ایک آدمی کے پاس ایک دلیل آئی، کیا دلیل آئی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جب نیند، نبی نے کیا فرمایا؟ جب نیند آئے تو سو جاؤ پھر نماز پڑھو۔ دیکھیں دلیل اس کو مل گئی۔ اب وہ فجر کو کب پڑھ رہا ہے؟ ظہر میں۔ ظہر کو کب پڑھ رہا ہے؟ عصر میں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ نیند آئے تو نماز پڑھو، سو جاؤ۔ وہ کب کہا نبی نے؟ کہاں کی بات دیکھیں کہاں پر پیش کی جا رہی ہے۔ وہ تب کہا گیا جب نیند کا غلبہ زیادہ ہے، بہت آپ تھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تب آپ نے فرمایا کہ ہلکا سا نیند لے لو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نماز میں پڑھنے کو کچھ ہے پڑھ جاؤ کچھ، ہلکا سا اس وقت سو گئے، تھوڑا آرام کر لیا، لیکن وقت نہیں گزارنا ہے۔ اگر آپ نے وقت کو ڈیلے کر دیا جان بوجھ کر کے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ دل کی تسلی ہے۔ اگر ایسا آپ لیں گے تو جو آدمی فجر نہیں پڑھتا اس کے لیے تو چاندی ہو گیا۔ اب کیا؟ جب چاہے تب پڑھو۔ بھائیوں دین وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے اور جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے۔ اگر صحابہ 15ویں شعبان کو عبادت کرتے، حلوہ مناتے، آپ منائیے، صحیح ہے، جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ اور اگر صحابہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ دین نہیں تھا، تو جو نہیں کر رہا ہے وہ صحابہ کے منہج پر ہے، اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کیوں نہیں کیا؟ ہم کہیں گے اللہ ابو بکر اور عمر نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہیں کیا، ہم نے بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بولے گا جاؤ تم ابو بکر عمر کے ساتھ چلے جاؤ، اور جو کرتا تھا وہ اپنا سمجھے۔ تو بدعت ایجاد کرنے سے میرے بھائیوں بچیے،
حضرت برا ابن عازب کہتے رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. حضرت برا ابن عازب کہتے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند باتیں سکھائیں. کیا سکھائی؟ کہ جب تم سونے جاؤ تو جس طریقے سے نماز میں وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کرو. وضو کر کے تم اپنے بستر پہ آؤ، داہنے کروٹ ہو جاؤ، ہتھیلی کو گال میں ایسے رکھو اور دعا پڑھو. آپ نے لمبی دعا سکھائی ہے، لمبی دعا ہے. اس کے آخر لفظ کیا ہے پتہ ہے؟ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. ٹھیک. حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پوری دعا پڑھی اور آخر میں اس دعا اس لائن پر پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. نبی نے کیا سکھایا؟ وبنبیک الذی ارسلت. برا ابن عازب کیا پڑھ رہے ہیں؟ نبی کے جگہ رسول پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قال لا، نہیں. کیوں بھائی؟ نبی اور رسول نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. آپ آخری نبی آخری رسول ہیں. لیکن بڑا ابن عازب کیا پڑھ رہے ہیں؟ نبی کی جگہ رسول. نبی کیا کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بول دیتے ٹھیک ہے. آپ نے کہا نہیں، قال لا، نہیں. کیا پڑھو وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. رسول لفظ مت پڑھو. یعنی ایک لفظ کو نہیں پڑھنے کے لیے، جبکہ آپ نبی بھی ہیں اور آپ رسول بھی ہیں، آپ نے پڑھنے کو منع کیا. آج لوگ پورا کا پورا دین بدل دیتے ہیں، پورا کا پورا دین لوگ بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ، نبی کے سامنے نبی موجود ہیں، صحابی پڑھ رہے ہیں، ایک لفظ ادھر ادھر ہو رہا ہے، نبی ٹوک دے رہے ہیں نہیں پڑھو اس بات کو، ایسے نہیں پڑھو. آج آپ قضائے عمرے پڑھیے، یہ پڑھیے، ہزاری پڑھیے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھیے. کہاں سے لائے بھائی یہ دین؟ آپ کہاں سے آپ یہ دین لے کر چلے آئے؟ کوئی آدمی کچھ بول رہا ہے، کوئی آدمی کچھ بول رہا ہے. نہیں، دین وہ نہیں ہے بھائیو. دین بس وہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا اور صحابہ جیسا عمل کرتے تھے. تم بلاؤ صحابہ نے قرآن خوانی، کسی بھی صحابی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا قرآن خوانی کیا ہے؟ ایک دلیل لے آئیے، ایک دلیل اللہ کی قسم جو لے آئے قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. ایک دلیل، ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جس دین پر آج میں اور میرے صحابہ عمل کرتے ہیں. ایک دلیل لائیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے قرآن خوانی کیا ہو. وہ نہیں بولیے غلط کیا ہے، منع کہاں ہے، نہیں چلتا اسلام میں. نہ غلط یہ ہے کہ نبی نے نہیں کیا، نبی نے حکم نہیں دیا، اور نہ کرنا ہی دلیل ہے نہ کرنے کی. ایک دلیل لائیے. نبی نے کسی کا 40واں کیا، ایک دلیل لائیے، ایک دلیل. یہ نہیں بولیے ہاں نبی نہیں کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے. تو پھر کون کرے گا بھائی؟ تم کرو گے؟ کل کو کوئی نیا آئے گا، آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، وہ کچھ اور نیا سوچے گا، وہ کچھ اور کرے گا. ایک دلیل لائیے کہ نبی یا صحابہ عید میلاد النبی مناتے تھے. تو لوگ کیا بول رہے ہیں؟ شیطان اس دن غمگین تھا. سب خوش تھے، شیطان غمگین تھا. اس نے یہ نہیں سوچا اللہ کی قسم کہ جس دن نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں نا، حضرت عثمان پر اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ لوگ گزر رہے ہیں، حضرت عثمان کو سلام کر رہے ہیں، حضرت عثمان جواب نہیں دے رہے، ہوش میں نہیں ہے. حضرت فاطمہ پہ غم کا وہ پہاڑ گرا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کے آ رہے ہیں. حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اللہ کی قسم انس تم میرے بابا کو دفنا کر کے کیسے چلے آئے؟ کہتے ہیں حضرت فاطمہ اللہ کی قسم ہے انس، آج فاطمہ پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا ہے کہ اگر وہ پہاڑ اس دن پر ٹوٹتا غم کا تو دن رات اندھیرے میں بدل جاتا، دن اندھیرے میں بدل جاتا. صحابہ غمگین تھے اس دن جس دن نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. بعض مسلمان ہمارا آج بھائی کہہ رہا ہے شیطان غمگین تھا. تم نے کس کو شیطان کہا؟ ذرا سوچو، ذرا ہوش کے ناخون لو. ابو بکر غمگین تھے، عمر غمگین تھے، عثمان غمگین تھے، علی غمگین تھے، فاطمہ غمگین تھی، سارے صحابہ غمگین تھے، سارے صحابہ رو رہے تھے، آنکھوں سے زار و قطر
آنسو جاری تھے، وہ غمگین تھے. ظالموں نے کہا شیطان غمگین تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بتاؤ کسی ایک نے منایا ہو، دلیل لے کر کے آؤ. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو، آیت الکرسی کے وہ مشہور حدیث کو، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ابلیس لے کر کے آیا تھا، آیت الکرسی بتلایا، اور اس نے کہا کہ رات میں جو پڑھ لے وہ نبی صبح تک شیطان اس کو قریب نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ آئے، نبی کے پاس بتلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ گرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچ کہی. ہاں، اگر شیطان کی بات پر بھی نبی کی مہر آ جائے تو ہم تو شیطان کی بات کو لے لیتے ہیں. تو تم تو ہمارے بھائی ہو، اس بات پر نبی کی مہر لے کر کے آؤ جس بات کو تم دین سمجھ کے عمل کر رہے ہو. کعبے کے رب کی قسم ہے، سورج بعد میں اگے گا، ہم اس پر پہلے عمل کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونی چاہیے. اگر نبی کی مہر نہیں ہے وہ بات ہمارے جوتے کے نوک پر ہے. جی ملا لیجئے جتنے بھی ہیں، برسی ترسی فلانا ڈھمکا جو بھی آج کوئی کر رہا ہے، اگر یہ سارے اعمال بھائی صاحب نبی کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، الحمدللہ. اور اگر نہیں کرتے تھے تو نہ کرنا بھی سنت ہے، اور یہی دلیل ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت کو اللہ تعالیٰ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.